بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ غفور حلیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم صرف چند ایک قرآن و حدیث کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی گرفت جو ہے وہ فوراً کیوں نہیں فرماتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت نہیں فرماتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے۔ تو حلم کا معنی ہوتا ہے غصہ آنے اور اسے نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود، غصہ آنے اور اس کو نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے اسے نافذ نہ کیا جائے اور اسے سزا نہ دی جائے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ 155 نمبر یہ آیت کریمہ تھی۔ انسان تو جذباتی ہے، غصے کے اندر وہ جلد بازی کے اندر بہت سارے فیصلے کر دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حلیم ہے، وہ حکمت سے سزا دینے کی قدرت کے باوجود جو ہے وہ مؤخر فرماتا ہے۔ اب اس سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا دینے پر قادر نہیں، بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے جو ہے جس کی چاہے جو ہے وہ گرفت فرما لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا جو ہے اور معاف کرنے والا اور سزا کو مؤخر کرنے والا کوئی نہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سنتا بھی ہے کہ یدعو لہ الولد، کہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، ثم یعافیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتا ہے، ویرزقہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7378، یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کی انتہا ہے، کہ لوگ اللہ کے بارے میں شرک بھی کرتے ہیں، کفریہ کلمات بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور روایت، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس شدید بالسرعۃ، کہ پہلوان وہ نہیں کہ بالسرعۃ جو کسی دوسرے کو بچھاڑ دیں، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ بے شک پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت جو ہے وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے، جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، حقیقت میں وہی جو ہے وہ پہلوان ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6114۔ تو اس سے پتہ چلا، اس سے ریلیٹڈ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب آپ نے پہلوان کو نیچے لٹا دیا اور اس نے آپ کے چہرے کے اوپر جب وہ تھوکا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کو قتل کرنے کے بجائے نیچے تشریف لے آئے۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ جو ہے وہ طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، اس کو قتل کرنے کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دی، وجہ کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اگر اب میں اسے قتل کرتا تو یہ صرف اپنے نفس کی وجہ سے قتل کرتا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرتا، تو اس لیے جو ہے میں نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی ظالم کی گرفت اس لیے نہیں فرماتا کہ علماء فرماتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دے دیں اور ظالم جو ہے وہ اپنے کیے کے اوپر جو ہے وہ توبہ کر لیں، کہ ظالم کو توبہ کی مہلت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ہے وہ کسی کی گرفت نہیں فرماتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فاطر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا،
اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو وہ ظلم کرتے ہیں اس ظلم پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو وہ جو ہے وہ ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دے، ان کو پکڑنا شروع کر دیں، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پر ان کو فوراً سزا دینا اگر شروع کر دیں تو ما ترک علی ظہرہا من دابۃ، تو پھر اس خشک زمین کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ چلنے والا باقی نہ رہے، ولاکن یؤخرہم الی اجل مسمى، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ایک مقررہ مدت تک جو ہے اپنا فیصلہ مؤخر فرماتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مقررہ مدت وہ آ جاتی ہے اور وقت آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، ان کے باطن کو بھی دیکھتا ہے، لیکن یہ صرف مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیں۔ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم سے توبہ کر لے، اس کو مہلت دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً گرفت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ظلم پر فوراً گرفت اس لیے نہیں فرماتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈیل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے، ان اللہ لا یملی للظالم، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو جو ہے لا یملی، وہ ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتا ہے، لم یفلتہم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو چھوڑتا نہیں، کہ مغرور مشو بر حلم رم، گر گیرت سخت گیرت، کہ اللہ کے بردباری کے اوپر انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے تو سخت ترین جو ہے وہ پکڑ فرماتا ہے، تو اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، کہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی جو پکڑ ہے نا وہ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا، ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ تو وہ جو ظالم عمل کرتے ہیں تو یہ گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ ان سے بے خبر ہے۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اللہ تعالیٰ کو ان کے ظلم سے بے خبر گمان نہ کر، بما یعملون، جو وہ ظلم کرتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ تو جو ہے فوراً گرفت نہیں کر رہا اور اس معاملے کو مؤخر کر رہا ہے، لیوم، ایک خاص دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ جس وقت لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی۔ یہاں پر مظلوم کو جو ہے وہ تسلی دی جا رہی ہے، مظلوم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو اب صبر اختیار کر، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ فوراً نہیں پکڑ رہا، اس کی حکمت ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مؤخر کر رہا ہے تاکہ اس کی سخت ترین جو ہے وہ گرفت کرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم عمل کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں، محض اللہ تعالیٰ ان کو مؤخر کر رہا ہے تاکہ اس شخص کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب اللہ تعالیٰ نے بستی والوں کو پکڑا، وہی ظالمۃ، اور وہ بستی والے جو ہے وہ ظلم کر رہے تھے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے، تیرے رب کی پکڑ جو ہے شدید، وہ بڑی سخت پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی، بے شک تیرے رب کی پکڑ ہے بڑی سخت ہے۔ سورہ ہود 11واں پارہ 102 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات مظلوم یعنی مظلوم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظالم کو فوراً اس لیے نہیں پکڑتا کہ مظلوم کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے، مظلوم کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے۔ سورہ عنکبوت پہلی آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ، تیسری آیت کریمہ کے اندر یہی بات موجود ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اب لوگوں کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف اسی قول کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائیں، کہ صرف یہ کہہ دینے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش کے اندر مبتلا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائش کے اندر نہیں آزمائے جائیں گے، ایسی بات نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آزمائش کے اندر ڈالا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور یہ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو وہ امتحان لیں، اللہ تعالیٰ آزمائش کر لیں کہ کون ہے جو اس کے سچے وہ مومن ہے، اس پر سچے طریقے سے سچے دل کے ساتھ صدق دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیکھ لیں اور جان لیں کہ کون ہیں جو جھوٹے ہیں اور محض جو ہے منافقت کر رہے ہیں، اوپر زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں جو انسانی عقل کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور ویسے بھی قاعدہ یہ ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ جو حکیم حکمت والے کا فعل ہوتا ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ آخری آیت کریمہ احسب الناس ان یترکوا، کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یترکوا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ان یقولوا آمنا، صرف یہی بات کہنے کی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے، صرف یہی بات کہنے کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا، ایسی بات بالکل نہیں۔ کل قیامت والے دن جو ہے وہ جو ہے مظلوم کو بدلہ دلایا جائے گا۔ باقی احادیث پاک کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ خرج من الاسلام، جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے لیقویہ، تاکہ ظالم کو مضبوط کرے، خرج من الاسلام، وہ شخص جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح احادیث پاک کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت والے دن ظالم کو بھی بلائے گا اور مظلوم کو بھی بلائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے پلڑے کے اندر رکھے گا، اور اس سے پہلے جو مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ظالم کے پلڑے میں رکھے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اور اگر ظالم کے پلڑے میں گناہ رکھنے کے باوجود بھی پھر کوئی گنجائش ہوئی کہ اس نے ظلم زیادہ کیا ہوا اور اس کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں رہے، پھر اللہ تعالیٰ ظالم کی جو نیکیاں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ مظلوم کے پلڑے کے اندر ڈال دے گا۔ اور یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بکری کو بھی بلائے گا جس کے سینگ ہوں گے، اور اس بکری کو بلائے گا جس کے سینگ نہیں ہوں گے۔ جس سینگ والی بکری نے دنیا کے اندر بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی یا اس پہ ظلم کیا ہوگا، تو کل قیامت والے دن وہاں پر بھی عدل اور انصاف کر کے جو ہے اس بغیر سینگوں والی بکری کو جو ہے وہ بدلہ دلائے گا، وہ بدلہ دلائے گا۔ تو اب ذرا غور کریں کتنے سخت جو ہے وہ قرآن پاک کی وعیدیں ہیں، کتنی سخت جو ہے وہ احادیث پاک کے اندر جو ہے وہ الفاظ موجود ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے مہربانی کرنی چاہیے۔ جس طرح کہا جاتا ہے طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ طریقت جو ہوتی ہے وہ سوائے خدمت خلق کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو ہمیں جو ہے اللہ کی مخلوق کی جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ یہی اولیاء کا طریقہ کار ہے، یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، اور یہی انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء کرام اور علماء حق، علماء باعمل جو ہوتے ہیں ان کی تعلیمات کا یہ چیز نچوڑ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ رحم کریں، اور اللہ کی مخلوق کو معاف کرنے والی اپنے دلوں کے اندر جو ہے وہ عادت پیدا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عذاب سے ڈریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم سے جو ہے وہ بچیں، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ اپنے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں، تاکہ اس خوف کی وجہ سے آپ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم تو کر سکیں لیکن ظلم نہ کر سکیں۔ تو ظالم کے لیے ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، ایک دن وہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے عدالت لگانی ہے، اور اس عدالت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو جو ہے وہ پیش کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش ہونا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی گرفت جو ہے، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔